اللہ. ایک بہت بڑے بزرگ کو ابو الکلام آزاد نے خط لکھا کہ آپ میرے رسالے میں آئے اور کام کریں. بڑے مضمون نگار تھے. تو انہوں نے کہا بگفتی جا پر رویا بلغزن چگل بسیار شد پیلا بلغزن. شہروں میں بڑے تقاضے، بڑے ٹرف اور بڑے کوٹیاں گاڑیاں. اب ہم نے دیہات میں 80 سال گزارے، کیا ضرورت ہے آخر ایمان خراب کرے. ظاہر ہے جب بہت ریلے پہلے دیکھیں گے تو دل چاہے گا، جب دل چاہے گا تو پھر اسباب پیدا کرنے ہوں گے، پھر اسباب میں اچھے برے سب نمٹانے ہوتے ہیں. اور ان دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہے جو پکا ایمان رکھتے اللہ آخرت کے دن پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ اور سمجھتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں قربات عند اللہ کہ یہ قربتیں ہیں اللہ کے ہاں نزدیکی کا سبب. وصلوات الرسول اور رسول اللہ کی دعاؤں کا ذریعہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا قرب خرچ کرنے سے ملتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ دعا تب اثر کرتی ہے کہ پہلے کوئی خرچ کیا جائے. یہ نہیں کہ یار جی میرے لیے دعا کریں، تیرے لیے میں دعا کروں، تیرے باپ کا نوکر ہوں میں اپنے ابا کے لیے کیوں دعا نہ کروں، خیر تو ہے. ارے جی اب میرے لیے خاص وقت میں، اس نے کہا خاص وقت میں تو آدمی بیوی سے ملتا ہے، تیرے لیے کیوں دعا کروں. خاص وقت تو وہ ہوگا، میرے لیے خاص وقت، تیرے لیے خاص، تیرے لیے وہ عام بھی نہیں ہے، اس سے بھی تو خارج ہے. پیغمبر جو پوری امت اور کائنات کے لیے آئے، اللہ فرماتے ان کی دعائیں بھی خرچ کرنے پر ہے. عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ کی تقریر ہوئی، بڑے طبیعت ناساز تھی. حضرت نے اعلان کیا مجھ سے مصافحہ نہ کرے، طبیعت میری خراب ہے. لوگوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم کریں گے، مصافحہ ضروری ہے. تو مولانا نے کہا چلو پھر ایسا کرو، ہاتھ میں کم از کم نوٹ رکھو، کوئی خالی ہاتھ نہ ہو، ایک نہ ایک نوٹ ہو. یقین کرو 5-6 آدمی آئے ملنے، باقی سب بھاگ گئے. سے دلق قوم دے تشی مسافی بس کار وپری ہوتا مسافر اٹھو سو 10 مسافر خام مسافر دے جو اس طرح لفافائی سڑے خوشحال شی خدا پاک خوشحالی کی اور بنورا. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ اور یہ آرام سمجھتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں قربات عند اللہ. خرچ کرنے کا پہلا فائدہ اللہ کی رضا، تقرب خدا. دوسرا فائدہ وصلوات الرسول، ہم دعا کریں یا نہیں پیغمبر و انبیاء دعا کر چکے ہیں وہ لگے گی. معلوم ہوا کہ تہ 10 دعا بیکار ہے. اس لیے لوگ بزرگان دین سے دم درود تعویذ کے بعد شکرانہ پیش کرتے ہیں. اس کا اصل یہ آیت ہے، اس کی اصل یہ آیت کریمہ ہے. یہ نہیں کہ تش پتورا و کالو خان تگورا، تش خان راغلے تش خان یا زمون قسمت کی دیوی ہو یا بنیکان دکورا تش راغلی بھی نا تش خان دے رہا، تش خان دا وہ چکوڑے خان دے رہا اس نشتہ بس دعا دا تکوا وہی ملا تا چاوے دعا ما تکے وی ناوے ولی وی تاکا وہ لرگے من رواڑی یو کال شوی تا من سخر ولی تا تا دعا کو ولی دعا کو نار بچے ہوگا تا تا خل لرگے گور مادا الا انہا قربت اللہم، یاد رکھو یہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا یہ نزدیکی خدا کا باعث ہے ان کے لیے. سیدخلهم اللہ فی رحمتہ، ابھی داخل کر دے گے ان کو اللہ اپنی رحمتوں میں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم والے ہیں. سبحان اللہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پاک قرآن. وہ پہلے ایمان لانے والے، اجر میں نمبر لے جانے والے. قرآن کو تو دیکھو کچھ سمجھے تو صحیح، اس سے سیکھو گے. پھر سابق فی الایمان اور الاول فی الثواب فی الاجر. خیر جو پہلے ایمان لائے اور اعمال کیے تو اجر بھی پہلا ہے.
وہ پہلے پہلے ایمان لانے والے، نمبر لے جانے والے مہاجرین و انصار، والذین اتبعوہم، اور جو ان کے پیچھے آئے، بے احسان، اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی اللہ ان سے اور وہ راضی اللہ سے، اللہ نے ان کو بھی راضی کیا ہے۔ پہلی تفسیر یہی ہے کہ دونوں طبقے صحابہ کے، اولین مہاجرین انصار اور بعد میں تابعین۔ دوسری تفسیر یہ کہ نہ، السابقون الاولون مہاجرین و انصار سب مراد ہیں، والذین اتبعوہم سے مراد تابعین ہے۔ ایسی صورت میں تابعین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہو جائے گا۔ ہدایہ اس لیے کہتے قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اس کی رائے یہ ہے کہ صحابہ کی طرح تابعین بھی رضی اللہ عنہ ہے، والجمہور ولا خلاف ذلك۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، تیار کیا ان کے لیے جنتیں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد دیہاتی ہیں منافق ہے، اور کچھ مدینے والوں میں بھی۔ ابن عباس نے کہا ہے جوہینا، مزینہ یہ قبیلے ہیں، قبیلے اشجع، قبیلے اسلم، قبیلے غفار، ان قبیلوں میں منافقین بکثرت تھے۔ جوہینا، مزینہ، اشجع یہ باہر تھے، اور اسلم اور غفار۔ تو اس نے کہا الکوفی لا یوفی، کوفے والے بڑے غدار ہیں، اور حسن کو مارا، علی کو مارا، حسین کو، سب کو مروایا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اللہ فرماتے آس پاس کے منافق ہے اور مدینے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ کیا مدینے کا ہر باشندہ منافق ہے؟ کیا آپ کوفے کے ہر شخص کو لا یوفی کہتے ہیں؟ امام مالک نے یکدم کہا اظنہ ابا حنیفہ، یہ ابو حنیفہ ہو سکتے، اتنا سخت استدلال، زبردست، فوراً یہ ابو حنیفہ کا کام۔ اللہ، ایک بہت بڑے بزرگ کو ابو الکلام آزاد نے خط لکھا کہ آپ میرے رسالے میں آئے اور کام کریں، بڑے مضمون نگار تھے، تو انہوں نے کہا بگفتی جا پر رویا بلغزن، چگل بسیار شد پیلا بلغزن۔ شہروں میں بڑے تقاضے، بڑے ٹرف اور بڑے کوٹیاں، گاڑیاں،